السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل خدا سے محبت۔ آج ہم بیان کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، اور میں جس طرح سے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے، لہٰذا صدقہ بہت افضل ہے اور صدقہ دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر خدا کی لعنت بھیجی ہے، ان لوگوں پر لعنت کرنے سے جو شخص اپنے آپ کو روکے تو اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں وہ مومن کے لیے کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایسے لوگوں کو پسند کرنے سے اجتناب کریں اور ہمیشہ انہی لوگوں کو پسند کریں جنہیں اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث، اور اکثر احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جہنم زیادہ تر عورتوں سے ہی بھری جائے گی، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھے اعمال کریں، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، ماں باپ کا احترام کریں، پردہ کریں، پردے کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور بھی اچھے کام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ جواب میں یہ کہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے کانوں کے سوراخ میں کرواہٹ رکھی ہے تاکہ دماغ محفوظ رہے، اگر کوئی کیڑا کانوں میں چلا بھی جائے سیدھا دماغ تک نہ جائے بلکہ کرواہٹ کی وجہ سے باہر آ جائے یا پھر مر جائے، اگر خدا یہ اہتمام نہ کرتا تو کیڑے مکوڑے انسانوں کے کانوں میں داخل ہو کر ان کے مغز کو چاٹ لیتے، اور اسی لیے اللہ پاک سورہ رحمان میں فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک کا ہم پر بہت زیادہ کرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ابن آدم کی آنکھ کو چربی سے بنایا ہے اور ان میں نمکینی رکھی ہے، اگر ان میں نمکینی نہ ہوتی تو آنکھیں پگھل جاتی، اور یہی وجہ ہے جو چیز آنکھوں میں جاتی ہے وہ چیز یا تو تحلیل ہو جاتی ہے یا پھر باہر آ جاتی ہے، اور آنکھیں اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا انسان جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ آنکھوں کی قدر کسی نابینا سے پوچھیں۔ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اس کے ہر اس عمل پر ثواب دیا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کرتا تھا۔ Thanks for watching my channel. Kindly subscribe to watch more Islamic videos and share to others. Thank you.